لیکن اللہ کی بات کے ماننے میں انسان کو اپنی جی چاہی کے خلاف کرنا پڑتا ہے، اپنی من مانی کے خلاف کرنا پڑتا ہے، اور اسی کا نام مجاہدہ ہے، اور اسی مجاہدے میں اللہ پاک کی مدد چھپی ہوئی ہے۔ تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی جان اپنا مال لگا کر تم مجاہدہ کرو اور اللہ کے دین کی محنت کرو۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بالکل قریب ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کی مدد آئے گی، دنیا میں مدد کے کرنے کا وعدہ اللہ پاک نے کیا، کیونکہ انسان جو ہے وہ نقد چاہتا ہے، نقد، تو اللہ نے نقد کا بھی وعدہ کیا۔ اسی مجاہدے کی عادت جماعتوں میں پھر کرنی ہے، اور یہی مجاہدے کی عادت مقامی کام کر کے کرنی ہے۔ مسجد وار جماعت ہر جگہ بنانی ہے، مہینے کے 3 دن دینے ہیں، ہفتے کے 2 گشت کرنے ہیں، روزانہ کی 2 تعلیم کرنی ہے، ایک تعلیم مسجد کے اندر، ایک تعلیم گھر کے اندر۔ روزانہ کے 2.5 گھنٹے دینے ہیں مسجد کی آبادی کے لیے، اور دن میں 1 مرتبہ فکر کرنے کے لیے جمع ہونا ہے مسجد کے اندر، تاکہ یہ فکر کریں کہ 100% مسلمان اس بستی کے نمازی کیسے بن جائیں، دیندار کیسے بن جائیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور یہ لوگ دین کی کام کے لیے کیسے نکلے۔ اللہ کا فضل ہے، مسجد و جماعتوں نے بعض جگہوں پر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان سے اتنا کام لیا کہ 1 سال کی ملکوں کی جماعتیں بنا کر ایک مسجد والے نے روانہ کر دی۔ یہ بات الگ ہے کہ مشورے والے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی، مشورے والوں کا کام ہے، لیکن انہوں نے پوری جماعت بنا کر بھیج دی۔ اگر ان مسجدوں کو آباد کیا گیا تو ہر مسجد کے اندر مسجد نبوی کی جھلک آئے گی، اور ہر بستی کے اندر مدینہ منورہ کی جھلک آئے گی کہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی آباد رہتی تھی 24 گھنٹہ، اور مدینہ منورہ کے جو بازار تھے اس کے اندر روحانی طاقت مسجد کی آتی تھی۔ بازار بھی دن کے وقت میں آباد تھے اور گھر بھی رات کے وقت میں آباد تھے، ان کے گھروں میں مسجد نبوی کی روحانیت ان کے گھروں کے اندر جاتی تھی۔ ان کے گھروں کو دیکھ کر لوگوں کو دعوت سمجھ میں آتی تھی، اور ان کے کاروبار کو دیکھ کر لوگوں کو دعوت سمجھ میں آتی تھی، دل و دماغ پر اس کا اثر پڑتا تھا۔ اور جب ان کی جماعتیں باہر جاتی تھی تو باہر جا کر جو ان کا مجمع ہوتا تھا اس مجمع کو دیکھ کر لوگوں میں اثر پڑتا تھا کہ ان لوگوں کی زبان پر بھی ایمان کی بات ہے، ان کے عمل کے اندر بھی ایمانی اعمال ہے، اور ان کا دل بالکل صاف معلوم ہوتا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود کا عمل بھی ٹھیک رکھے، اور اس کے باوجود اپنے بارے میں کچھ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا، بلکہ یوں کہ میں تو ایک مسلمان ہوں، ایک مسلمان ہوں۔ ایسی پیاری زندگی۔ میرے محترم دوستو، یہ تو میں نے دیندار بننے والی بات بتائی، پہلی آیت کا ترجمہ کیا۔ بے دین کے ساتھ کیا ہوگا دوسری آیت کا ترجمہ بھی آپ کو سننا چاہیے۔ ومن اعرض عن ذکری، جس نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا، اللہ پاک کی نصیحت سے جس نے منہ موڑ لیا، تو اللہ کیا کہیں گے؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ کہتے اس کی زندگی تنگ بنا دیں گے ہم۔ اللہ کی بات، نبی کی بات نہیں مانی تو دنیا کی زندگی اللہ اس کی تنگ بنا دیں گے۔ فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن سے اندھا بنا کر کھڑا کریں گے حشر کے میدان میں۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ میرے کو تم نے اندھا کہہ کو بنا دیا، میں تو آنکھ والا تھا دنیا کے اندر۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ارے تیرے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی، ہماری بات تیرے کو بتائی جاتی تھی، لیکن تو نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا، تو
اسی طرح رحم اور کرم والا دھیان آج ہم بھی تیرے اوپر نہیں دیں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. مرے گا اور تو دیکھے گا. میں نے دونوں آیتوں کا ترجمہ کر دیا اور میں نے وہ تیسری آیت کا ترجمہ بھی کر دیا. بعض مرتبہ بھول میں رہ جاتا ہے. اب آپ لوگوں کے دل میں بڑا شوق یہ ہو رہا ہوگا کہ مولوی صاحب بات لمبی مت کرو، ہم کو یہ بتاؤ کہ ہم دیندار کیسے بنے اور ہم بے دینی سے کیسے بچیں. بالکل آسان طریقہ، کلمے والا یقین دل کے اندر اتارنا، مخلوقات کا یقین دل کے اندر سے نکالنا. جیسے بتوں کا یقین دل سے نکالنا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ جو بتوں کو نہیں پوچھتے ان کے دلوں میں بتوں کا یقین نہیں ہوتا. اس سے تو اللہ پاک نے ہم کو پاک کر دیا. لیکن دوسری جو مخلوقات ہے اس کا بھی یقین دل سے نکالنا ہے. ملک مال روپیہ پیسہ سونا چاندی دکان کھیت ان سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے صرف اللہ ہیں. یہ دل و دماغ کے اندر بات بیٹھ جائے. کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، اطمینان پریشانی اللہ کے ہاتھ میں، خوف اور امن اللہ کے ہاتھ میں، بیماری اور تندرستی اللہ کے ہاتھ میں، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں، زندگی بنانا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں. کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن دکھائی دیتا ہے انسان کو چیزوں میں. تو ان چیزوں کا یقین نکالنا، اللہ کا یقین لانا. اللہ زندگی اجاڑنے پر آتے ہیں تو سونے کے اندر قارون کی زندگی اجاڑی، اور ملک کے اندر فرعون کی زندگی اجاڑی، اور وزارت کے اندر حامان کی زندگی اجاڑی، اور جاگیرداری کے اندر قوم سبا کی زندگی اجاڑی، اور تجارت کی منڈیوں میں شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم کی زندگی اجاڑی، اور ودومتی کے اندر اور اکثریت کے اندر اور میجورٹی کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم کی زندگی اجاڑی، اور قومی طاقت کے اندر قوم عاد کی زندگی اجاڑی، اور صنعت اور حفظ اور کاریگری کے ماہرین قوم سمود تھی. اس کاریگری کے اندر اللہ نے ان کی زندگی اجاڑی، سب کچھ دے کر زندگی اجاڑی. اور جب اللہ پاک زندگی بنانے پر آئے تو ان چیزوں کے بغیر زندگی بنائی. مجھے ڈر لگنے لگا تم لوگوں سے. تم لوگ یوں سمجھو گے کہ تجارت سے زندگی اجڑے گی، اور کھیتی سے زندگی اجڑے گی، اور حکومت سے زندگی اجڑے گی، اور وزارت سے زندگی اجڑے. نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ زندگی جو اجڑی ہے نا، یقین کے غلط ہونے اور عمل کے خراب ہونے سے زندگی اجڑی ہے. اللہ نے ایسوں کی زندگی بنا دی.